بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج بہت اہم اور دلچسپ بیان ہے، لیکن آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے بیانات آپ نے بہت کم سنے ہوں گے۔ ایک لفظ ہے جیم اور نون، جن، جنت، جیم کا زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر کسی کو آتا ہی نہیں، کسی کو نظر نہیں آتی وہ چیز۔ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس طرح جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت کسی کو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو رحم میں، اس کو جنین کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ بات انشاءاللہ آئندہ کل والے ویڈیو میں ہم بتا دیں گے کہ بھائی جنات کی عمر کتنے سال ہے، 1000 سال ہے، 500 سال ہے، اس میں اچھے ہیں برے ہیں، کل بتا دیں گے۔ ویڈیو غور سے سننا ہے اور آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ جنت اس لیے جنت کو جنت کہتے ہیں کہ جنت کسی نے دیکھا ہی نہیں دیکھی جنت کسی نے، کہ جنت ہے کیا چیز۔ حدیث پاک میں جنت وہ چیز ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، جو کسی انسان کے دل میں گزری بھی نہیں ہو، اس کی خیالات ایسے خیالات۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی تو پھر اللہ نے جبریل سے فرمایا کہ جا کے چکر لگاؤ جنت کے۔ جبریل علیہ السلام نے ٹوٹل جنت کے چکر لگا کے واپس آ گئے۔ اللہ نے پوچھا جبریل کیا خیال ہے؟ جبریل نے کہا یا اللہ، کوئی ایسا انسان نہیں جو اس سے باقی رہ جائے، تمام مخلوقات جنت میں چلے جائے گی، اتنی خوشیاں، اتنی زبردست مہمان نوازیاں، اتنی زبردست سکون سرور، کھانے ہر قسم کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے اب چکر لگا لو جنت کے۔ جب پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے اور جنت کے چکر لگائے تو جنت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، صدقے، یہ ساری جتنی بھی مصائب جنت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال کے، تو جنت جو ہے نا بالکل یعنی بند ہو گیا ان مصائب کے اندر۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نہیں جو جنت میں چلے جائے۔ تو جنت وہ چیز ہے جو مصیبتوں کے درمیان گرے ہوئے ہے، مکمل ڈھانپ لیا جنت مصیبتوں نے۔ یا جنت وہ چیز ہے جو مکمل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے ڈھانپ لیا ہے۔ یا جنت وہ چیز ہے جس کے درختوں کے پلوں نے جنت کو مکمل ڈھانپ لیا ہے، جس کو کہتے ہیں جنت۔ اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو نظر آتے ہی نہیں۔ اور انسان کے جو ماں کے رحم میں جو بچہ، اس کو جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی کو نظر آتا ہی نہیں۔ تو جیم اور نون کا تجزیہ آج ہم نے لگائی کہ بھائی جیم اور نون، جنات، جنات، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے بھائیو، جب جنت کا معنی ہے تو جنت کے لیے قربانی دینا پڑے گا۔ جنت ایسی قیمتی چیز ہے، ایسی قیمتی کہ اس کے لیے مال، جان، وقت، پیسہ، ہر چیز لگانا پڑے گا، تو پھر آپ کو جنت مل جائے گی۔ اور جنت بھی ایسی جنت عرضھا کعرض السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے تیرے جنت کا جو ہے نا فاصلہ ہوگا، اتنی وسیع حکومت ہوگی آپ کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ٹائم دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف کرنا، جوانی اللہ کی رضا کے لیے صرف کرنا۔ قیامت والے دن اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے کہ میں نے جوانی کا کیسے استعمال کیا، میں نے مال دے دیا کس طریقے سے آپ نے حاصل کیا، کس طریقے سے لگایا، میں نے علم دے دیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، کس چیز کا جواب ہے۔ 5 سوالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مانگے گا، اپنے 5 سوالوں کا جواب دینا ہے، پوچھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کسی کا عقیدہ ہے، ایمان ہے،
خواہش ہے کسی کی کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو جنت جانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور محنت کے لیے وقت استعمال کرنا۔ آج کا تاریخ، آج کا دن، آج کا یہ منٹ، یہ سیکنڈ، یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ وقت کی قدر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔